علامہ صاحب، آپ نے یہاں پہ بات کی اسلاف کے حوالے سے کہ ان کا قرآن پڑھنے کے ساتھ کیا انداز ہوا کرتا تھا. ہم جب انہی سے عام جو آج کا نوجوان ہے یا آج کا عام جو انسان ہے انہی اسلاف کو کچھ حد تک فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر جو قرآن پڑھنے کے حوالے سے ایک انداز ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت اہم ایک انداز نظر آتا ہے، لیکن عوام الناس کے تلفظ یا علوم کے اوپر وہ دسترس حاصل نہیں کر پاتے یا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے جو ہمارے اسلاف کو یقیناً اس سے وہ مزین ہوا کرتے تھے وہ لوگ. تو آپ اس حوالے سے اس فقدان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے جو اس کے فیوز و برکات ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہماری کم ہمتی کہہ لیں یا سستی اور غفلت کہہ لیں، جی وگرنہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے سکھانے والے ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہمیں ملیں گے. بے شک. اور یہ نہیں کہ یا ان تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں ہے یا بہت مشکل ہے ان سے استفادہ کرنا، ایسا بھی نہیں ہے. جگہ جگہ آپ کو بہترین مجود قراء ملتے ہیں جن سے آپ اپنے قرآن مجید کا تلفظ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور پھر قرآن مجید کا معنی اور مفہوم بتانے والے علماء کرام ہر جگہ موجود ہیں. لیکن یہ ہماری قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی کمی ہی میں کہہ لوں گا کہ یہ ہماری غفلت ہی میں کہہ لوں گا کہ یہ معنی ہے اور رکاوٹ ہے قرآن مجید کے مفہوم تک لے جانے کے لیے. جو علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو. بالکل ایسا ہی. وجہ وہی ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھ کر پڑھ کر اسی سے رہنمائی لے کر اسی سے اپنے ایمان کے چراغ کو جلا بخش کر وہ دنیا کے حکمران بن گئے اور معزز بن گئے. اور ہم نے قرآن مجید کو صرف الماریوں میں سجایا یا ٹیبلوں پہ سجا لیا اور اس کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اور غیروں کی تعلیمات میں ہم نے اب جب اپنی ترقی دیکھ لی تو ظاہر ہے جب غیروں کی تعلیمات کی طرف آپ جائیں گے تو آپ ذہنی طور پر تو آپ غلام ہی رہیں گے اور کبھی بھی آپ آزاد نہیں ہو سکتے. بے شک. جب آپ ذہنی طور پر غلام ہوں گے تو پھر آپ دنیا پر حکمرانی کا خواب نہیں دیکھ سکتے. آپ دنیا پر حکمرانی اور آپ اعزاز اور اپنے غلبہ کو آپ تب ہی پا سکتے ہیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ان تعلیمات اور جو قرآن کی صورت میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ہیں اور ان پر عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کر کے دنیا کو بتلا دیا. پھر صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے انہوں نے ان پر کیسے عمل کیا، ان کی زندگیوں کو ہم پڑھ لیں، ان کی تاریخ کو ہم پڑھ لیں اور ہمارے نوجوانوں کو اس تاریخ سے روشناس کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ ہاں یہ ہمارے ہیروز ہیں اور یہ ہمارے آئیڈیل ہونے چاہیے، اور ان کا طریقہ کار اور ان کا طرز زندگی کس طرح تھا اور کس طرز زندگی کو اپنا کر وہ دنیا کے حاکم بن گئے. تو یہ ہماری نئی نسل کو دکھانا ہے اور اس کی طرف آنا ہے. اور اس میں سب سے اولین کردار والدین کا ہے کہ والدین اس ضرورت کا احساس کریں اور اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کر لیں اور اسلامی خطوط پر تربیت کر لیں. اور پھر معاشرے میں دوسرے جو ادارے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں یا دوسرے ادارے ہوں، ان کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نئی نسل کو اس تاریخ سے روشناس کریں اور اس تاریخ کو بھولنے نہ دیں اور ان آئیڈیلز کو اور ان ہیروز کو ان کے ذہنوں میں اعلیٰ مقام دلا دیں. تو تب جا کر قرآن کی طرف ہماری یہ نسل آ سکتی ہے اور ہم اس عروج کو پا سکتے ہیں جس عروج کے ساتھ ہم 1000 سال دنیا پر حکمرانی کر چکے ہیں.